بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 3 ہے اور یہ کتاب کمپلیٹ ہے اور یہ کتاب 384 صفحات پر مشتمل ہے۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں جو کتاب لا رہے ہیں اس کا نام سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنسی تحقیق ہے۔ آواز محمد مدثر، مصنف محمد وسیم اتاری۔ معزز سامعین، یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید معلومات اور دیگر کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0333-249-5373 یا پھر کال نمبر 0300-2919-600 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 3 صفحہ نمبر 20 سے۔ قیلولہ کی سنت اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئے اور کلی کرنے کے بعد خلال کرے وہ خوب ہے۔ جدید سائنسی تحقیق۔ کھانے کے بعد غذائی اجزاء دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں، ایک خاص پلازما بن کر مسوڑوں کے تعلق کو ختم کرتے ہیں اور دانت آہستہ آہستہ مسوڑوں سے جدا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ دانت گر جاتے ہیں۔ اگر ان غذائی ذرات کو خلال کے ذریعے دانتوں سے نہ نکالا جائے تو پایورا یا ملشوروں کے سخت خطرہ ہوتا ہے، بلکہ ملخورہ ہوتا ہی اس بے احتیاطی سے ہے، اور پھر جب مسوڑوں میں اس بے احتیاطی سے پیپ پڑ جاتا ہے تو یہ پیپ لعاب کے ذریعے معدے میں چلی جاتی ہے اور معدے کے مہلک امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر معدے کی تیزابیت کی وجہ سے السر کا سخت خطرہ ہوتا ہے۔ ایک احتیاط یہ کی جائے کہ جو غذائی ذرہ منہ سے بغیر خلال نکلے اس کو نگل یا کھا سکتے ہیں، اور جو غذائی ذرہ خلال کے ذریعے نکلے اس کو پھینک دیں۔ قیلولہ کی سنت اور جدید سائنسی تحقیق۔ قیلولہ کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ دوپہر کو کچھ دیر سونے کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ میرے مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ سرکار دوپہر کو کچھ دیر قیلولہ فرماتے تھے۔ جدید سائنسی تحقیق۔ نئی دلی نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے حوالے سے بتایا کہ دوپہر کی نیند عارضہ قلب یعنی کارونری ہارٹ ڈیسیز کی وہ شریانیں جو قلب کے اطراف گھومتے ہوئے دل کے تغذیہ کا باعث بنتی ہیں اور جس کی رکاوٹ کے باعث دل کمزور ہو جاتا ہے اور بعض وقت کارونری تھراموسس کے جان لیوا دورے پڑتے ہیں۔ قیلولہ ان سب بیماریوں سے نجات کا موجب ہوتا ہے۔ مزید بتایا کہ یونان کے ڈاکٹروں نے دوپہر کے سونے والے مریضان قلب کی تفصیلی معائنہ کے بعد بتایا کہ دوپہر کے سونے کی عادت اور مذکورہ عارضے میں کمی کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ انکشاف برطانیہ کے طبی جریدہ لانسٹ نے کیا۔ ڈاکٹروں کے تجربے میں کہا گیا کہ دوپہر میں نصف گھنٹہ کی نیند عارضہ قلب میں تقریباً 30% کمی کا موجب ہوتی ہے۔ شمالی امریکہ اور جنوبی یورپ میں جہاں دوپہر میں سونے کی عادت نہیں ہے، عارضہ قلب میں مبتلا افراد کی تعداد زیادہ ہے، اور منطقہ حارہ کے ممالک میں جہاں دوپہر میں سونے کی عادت عام ہے، اس لیے وہاں مریضوں کی تعداد بہت کم ہے۔ پانی کی سنت اور جدید سائنسی تحقیق۔ پانی اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے بغیر آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ پانی کی قدر و قیمت وہاں محسوس ہوتی ہے جہاں پانی نہیں ملتا۔ پانی ہر کوئی استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسے استعمال کریں تو اس کا استعمال بھی ثواب سے خالی نہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق۔ کھڑے ہو کر پانی پینے میں چند دشواریاں آتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اس سے پوری طرح آسودگی نہیں ہوتی۔ دوسری یہ کہ اس سے پانی معدے میں اتنی دیر نہیں ٹھہرتا کہ جگر کے اعضاء تک ان کا حصہ پہنچ سکے۔ تیزی کے ساتھ معدے کی طرف آتا ہے، جس سے خطرہ رہتا ہے کہ اس کی حرارت سر پڑ جائے اور اس میں پیچیدگی پیدا ہو جائے۔ بہرحال ان سب طریقوں سے پانی پینے والے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر اتفاقاً یا بوقت ضرورت ایسا بھی ہو بھی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، اور جو لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کی عادی ہوں تو ان کا معاملہ دیگر ہے، اس لیے کہ یہ عادتیں طبیعت ثانیہ بن جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے پاؤں پر ورم کا خطرہ رہتا ہے، اور اگر پاؤں پر ورم آنا شروع ہو جائے تو جسم کے تمام حصوں پر ورم کا خطرہ رہتا ہے، اور کھڑے ہو کر پانی پینے سے استسقاء ہو جاتا ہے، جو ایک بیماری ہے جس میں مریض کا تمام بدن پھول جاتا ہے۔ پانی چوس کر پینا اور جدید تحقیق۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے خطرہ ہوتا ہے کہ پانی کا کوئی حصہ ہوائی نالی میں نہ چلا جائے اور نظام تنفس میں نقص نہ پڑ جائے۔ نمبر 2، پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے معدے کی حرارت پر اثر پڑتا ہے۔ نمبر 3، پانی چوس کر پینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ منہ میں اگر کوئی ذرہ اٹکا ہوا ہو تو وہ دانتوں سے نکل کر صاف ہو جائے گا۔ پانی 3 سانس میں پینا اور جدید سائنسی تحقیق۔ اگر 3 سانس میں پانی نہ پیا جائے تو مندرجہ ذیل بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، پانی سانس کی نالی میں جا کر نظام تنفس میں اٹک جاتا ہے، جس سے بعض اوقات موت واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کا زیادہ نقصان دماغ کے پردوں پر پڑتا ہے، کیونکہ پانی کی لہریں دماغ کے پردوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ دماغ میں فلوئڈ ہے، اس کی نسبت پانی سے ہے۔ اگر آہستہ پانی پیا جائے تو مضر اثرات کبھی بھی دماغ پر نہیں پڑیں گے۔ معدے میں فوراً زیادہ مقدار میں پانی چلا جائے تو اس کی اندرونی کیفیات میں پھیلاؤ ہو جاتا ہے، اور اگر یہ پھیلاؤ اوپر کی سطح سے ہو تو دل پر اور پھیپھڑوں کے نقصان کا خطرہ رہتا ہے۔ برتن میں سانس نہ لینا، کھلے برتن میں پانی پینا، لباس کی سنت۔ برتن میں سانس نہ لینا اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار عالی وقار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی وسلم نے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے۔ ریفرنس بخاری و مسلم۔ جدید سائنسی تحقیق۔ اگر پیالے میں سانس لیا جائے تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پانی سانس کی نالی میں چلا جائے اور سانس کی گھٹن کا باعث بنے۔ پانی کے اندر جراثیم داخل ہو جاتے ہیں۔ پانی میں سانس لینے سے خطرہ ہوتا ہے کہ پانی سانس کی نالیوں میں چلا جائے تو پھر دماغ اور ناک کے پردوں میں ورم کا باعث بن جاتا ہے۔ کھلے برتن میں پانی پینا اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشے کا پیالہ تھا جس میں آپ پانی پیا کرتے تھے۔ ریفرنس ابن ماجہ۔ جدید سائنسی تحقیق۔ انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پیتا ہے۔ اگر تنگ برتن میں پیا جائے تو دل کو فرحت حاصل نہیں ہوتی۔ کھلے برتن میں یعنی پیالے میں پانی پینا چاہیے۔ مشہور ریاضی دار غورث کی کتاب میں اس کا ایک مقولہ ہے: پانی کھلے برتن میں ہے، جوتا چمڑے کا اور آٹا جو کا، یہ تینوں چیزیں مجھے مل جائیں تو میں آسمانوں کا حساب لگا سکتا ہوں۔ لباس کی سنت اور جدید سائنسی تحقیق۔ لباس انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کچھ عرصہ کھائے بغیر تو رہ سکتا ہے، مگر لباس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ پھر کیوں نہ جب مسلمان لباس پہنے تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پہنے، تاکہ اس کے ظاہر و باطنی فوائد حاصل ہوں۔
سفید لباس اور جدید تحقیق۔ حدیث شریف، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ پاکیزہ اور صاف و شفاف ہوتے ہیں، اور اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفن دیا کرو۔ ریفرنس نسائی شریف۔ جدید سائنسی تحقیق، رنگ اور روشنی کے ماہرین نے سفید لباس کو کینسر سے بچاؤ کا ذریعہ قرار دیا ہے، حتیٰ کہ ماہرین کے کہنے کے مطابق جو سفید لباس پہنے گا تو اسے جلد گلینڈز کا ورم، پسینے میں مسامات کا بند ہونا، پھپھوندے کے امراض جیسی خطرناک اور تکلیف دہ بیماریاں نہیں ہوں گی۔ انہوں نے جلدی الرجی اور ہائی بلڈ پریشر کے شکار مریضوں کو ہمیشہ سفید لباس پہننے کا مشورہ دیا ہے۔ کروموپیتھی کے اصول کے مطابق سفید لباس دماغ اور جلد کے محافظ ہیں۔ لباس کی صفائی۔ حدیث شریف، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مومن کی تمام خوبیوں خرابیوں میں لباس کا ستھرا رکھنا اور کم پہ راضی ہونا۔ جدید سائنسی تحقیق، اصل میں میلا کچیلا لباس ویسے ہی برا لگتا ہے اور ہر کوئی گندے لباس سے نفرت کرتا ہے۔ آدمی کا لباس اس کی پہچان ہوتا ہے، الغرض کہ میلا کچیلا لباس فطرت کے مطابق ناپسندیدہ ہے۔ معاشرتی انسان اگر ناصاف اور گندے میلے لباس کو پہن کر لوگوں سے ملے گا تو معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور یہ نگاہ طرفین کو نفسیاتی امراض میں مبتلا کرتی ہے۔ اس کے ناصاف لباس پر عفونت اور گندگی کے انواع و اقسام کے جراثیم لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض جراثیم مرض کو پھیلانے والے ہوتے ہیں جس سے پورے معاشرے میں بیماریاں پھیل کر ماحول اور فضا کو مکدر کر سکتی ہے۔ عمل طہارت اسلام ہی نے یورپ کو دیا ہے، حالانکہ یورپ کی تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ یہ لوگ مہینوں غسل نہیں کرتے تھے، کیونکہ برفانی لوگ اس لیے زیادہ بیرونی صفائی پر زور دیتے ہیں اور جسم کے عفونت اور سڑان ختم کرنے کے لیے صرف باڈی اسپرے پر اکتفا کرتے ہیں۔ عورتوں کے باریک لباس کے نقصانات۔ الیکٹرولائٹ ریز کے نقصانات، تنگ لباس کے نقصانات اور وبال۔ عورتوں کے باریک لباس کے نقصانات اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کے دو گروہوں کو میں نے دیکھا میرے بعد ظاہر ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بیلوں کے دموں کی طرح کوڑے لیے پھرتے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ظالماً ماریں گے۔ ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، غیر مرد کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، اس کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، اور ان کے سر ایسے پھولے ہوئے ہوں گے جیسے بڑے بڑے اونٹوں کے جھکے ہوئے کوہان ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ ریفرنس مسلم شریف۔ جدید سائنسی انکشافات۔ ڈاکٹر بیٹر کی وارننگ۔ مذکورہ ڈاکٹر روحانیت کا بڑا محقق ہے۔ لیڈ بیٹر کے مطابق جس لباس سے نسوانی جسم کی جھلک نظر آئے، اس جسم میں نے غلیظ اور نسواری لہروں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ الیکٹرولائٹ ریز کے نقصانات۔
سورج میں موجود الیکٹرولائٹ ریز سخت گرمی میں جلد اور جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر لباس موٹا ہو تو یہ شعاعیں لباس سے باہر رک جاتی ہیں۔ اگر لباس باریک ہو تو یہ شعاعیں جلد کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ سبق: محترم حضرات، افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آج کل عورتیں باریک لباس پہننے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ باریک لباس پہن کر باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر گلیوں اور بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہیں، جس سے مرد ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ انہی عورتوں کے بارے میں حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا: کپڑے پہنے ہوئے ننگی عورتیں، کیونکہ باریک لباس میں جسم جھلکتا ہے، اور یہ ہمارے مردوں کا کام ہے کہ وہ عورتوں کو ان کاموں سے روکیں۔ عورت کی بے پردگی مرد کی بغیرتی کی علامت ہے۔ باریک لباس اسلامی اور سائنسی دونوں اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ تنگ لباس کے نقصانات اور وبال: سائنسی تحقیق، تنگ لباس اور فزیولوجی۔ تنگ لباس سے لوکل مسلز مردہ اور کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ باہر کے مسلز میں جیسی حرکت ہوتی ہے ایسی ہی اندرونی باریک مسلز ہوتے ہیں اور ان میں بھی حرکت ہوتی ہے، جیسا کہ سوئی، اور اگر جلد کے اندر چلی جائے تو وہ ان باریک مسلز کی حرکت کی وجہ سے کہاں چلی جاتی ہے۔ مسجد میں داخلے کا طریقہ، سنت کی حکمت، سونے کی سنت، سیدھی کروٹ لیٹنا۔ مسجد میں داخلے کا طریقہ اور سائنسی تحقیق۔ سنت طریقہ: مسجد میں داخل ہونے کا سنت طریقہ یہ ہے: سب سے پہلے سیدھا پاؤں مسجد میں رکھا جائے، پھر دعا پڑھی جائے اور مسجد سے نکلتے وقت الٹا پاؤں مسجد سے نکالا جائے، پھر دعا پڑھی جائے۔ سائنسی تحقیق: موجودہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی سیدھا پاؤں آگے بڑھائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ آگے کی جانب گرتا ہے، اور الٹا پاؤں آگے بڑھائے اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ پیچھے کی جانب گرتا ہے۔ سنت کی حکمت: اللہ اکبر! سنت کی حکمت دیکھیے، جب آپ سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کریں اور موت آ جائے تو آپ کا وصال مسجد میں ہوگا، اور باہر نکلتے وقت الٹا پاؤں آگے بڑھایا جائے اور موت واقع ہو جائے تو بھی آپ کا وصال مسجد میں ہی ہوگا۔ سونے کی سنت اور جدید سائنسی تحقیق۔ اللہ اللہ! کیا سونا تھا میرے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رات کے اکثر حصے میں تو اپنی گناہگار امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، رو رو کر گزار دیتے تھے۔ کچھ دیر سوتے، وہ بھی امت کو سونے کا سلیقہ سکھانے کی خاطر۔ عظمتیں، شفا اور صحت مندی بخشنے کے لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے طریقہ ثمرات اور برکات سے بھرپور ہے۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ موجودہ سائنس اس بات کی تائید کرتی ہے۔ سیدھی کروٹ لیٹنا اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف: سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی خواب گاہ پر تشریف لے جاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ مبارک اپنے سیدھے رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹتے۔ جدید سائنسی تحقیق۔ دل الٹی جانب ہے، اگر الٹی طرف لیٹیں تو مندرجہ ذیل عوارضات کا قوی خطرہ ہوتا ہے۔ دل کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدے اور آنتوں کا بوجھ دل پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون اور دل کی حرکت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیند کے بارے میں ممبئی ہسپتال کے تجربات، ممبئی آڈیٹوریم، ڈاکٹر لال شرما نے کیے ہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جن مریضوں کو مسلسل سیدھی کروٹ سلایا گیا وہ مریض بہت جلد صحت یاب ہو گئے، اور جن مریضوں کو الٹی کروٹ سونے دیا گیا وہ بے چین ہی رہے۔ جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ سیدھی طرف سونا دل اور معدے کے امراض سے بچاتا ہے، حتیٰ کہ بے ہوشی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ زمین پر سونا۔ زمین پر سونے کے متعلق جدید سائنسی تحقیق۔ نرم بستر کا استعمال۔ ڈاکٹرنس وزیٹر کی سائنسی تحقیق۔ بستر کا جھاڑنا، الٹا لیٹنا۔ زمین پر سونا اور جدید سائنسی تحقیق۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے ہر چیز کا مختار بنایا ہے۔ مقول آپ صلی اللہ تعالی وسلم کہ میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، مگر میں نے اس کو پسند کیا کہ آج کھاؤں اور کل اپنے رب عز و جل سے مانگوں۔ باوجود اس شان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوتے تھے، اگر چٹائی نہ ہوتی تو زمین پر بھی لیٹ جایا کرتے تھے۔ زمین پر سونے کے متعلق جدید سائنسی تحقیق کے مطابق زمین پر بیٹھنے اور سونے سے نہ صرف بہت سی بیماریوں سے نجات ملتی ہے بلکہ موٹاپا بھی نہیں آتا اور پیٹ بھی نہیں بڑھ سکتا۔ زمین پر سونے سے غرور و تکبر جیسی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نرم بستر کا استعمال اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پیارے آقا سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور آرام کرنے کا بستر چمڑے کا ہوتا تھا جس میں کھجوروں کی چھال بھری ہوتی تھی۔ ریفرنس شمائل ترمذی شریف۔ ڈاکٹرنس وزٹر کی سائنسی تحقیق۔ ڈاکٹر صاحب نے آرام دہ اور نرم بستر کے مندرجہ ذیل نقصانات بتائے ہیں۔ ایک چست اور چلتا پھرتا انسان جب آرام دہ بستر استعمال کرتا ہے تو اس کے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور وہ تمام زندگی کے معاملات میں سست پڑ جاتا ہے۔ بہت زیادہ نرم بستر گردوں پر برا اثر ڈالتا ہے، حتیٰ کہ گردوں کی نالیوں میں پیچیدہ ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ آرام دہ بستر ریڑھ کی ہڈی کو بہت نقصان پہنچاتا ہے اور میرے مشاہدے میں ایسے مریض ہیں جو آرام دہ بستر کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی کے مریض بن گئے۔ بچوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، اگر انہیں نرم بستر استعمال کروایا جائے تو ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی معذوری کا ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ آرام دہ بستر کمر کے درد کا باعث بن جاتا ہے کیونکہ کمر اور پشت کے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور اگر مسلسل نرم بستر استعمال کیا جائے تو یہ درد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ دونوں جہاں کے سرکار دو عالم کے مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چٹائی پر سوتے تھے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول سے زیادہ نازک جسم میں اطہر پر نشان پڑ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بستر کا جھاڑنا، الٹا لیٹنا، باوضو سونا، بغیر منڈیر والی چھت پر سونا۔ بستر کا جھاڑنا اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بستر پر لیٹے تو اندر کی طرف چادر اور بستر جھاڑ لے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ ریفرنس ابن ماجہ۔ جدید تحقیق۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ سردی کے موسم میں ان کی بستر میں رضائی کی گرمی کی گرمائش کی وجہ سے سانپ چھپ گیا۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو اس سانپ نے انہیں ڈس لیا، جس کی وجہ سے وہ صاحب فوت ہو گئے۔ اس طرح سے بے شمار خطرات ہیں، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ بستر پر جانے سے قبل بستر کو جھاڑ لینا چاہیے۔ کم از کم 3 مرتبہ بستر کو جھاڑ لینا چاہیے تاکہ کوئی موذی جانور یا چھوٹا موٹا جانور آپ کے جسم کے کسی حصے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ الٹا لیٹنا اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار ذی وقار دو عالم کے مالک و مختار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک الٹے سونے والے پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مبارک مار کر فرمایا کہ اٹھو، یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق۔ اوندھے منہ لیٹنے سے تمام اعضائے ہضم اور اعضائے رئیسہ اوندھے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسرا منفی رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہرین نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے، وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ الٹے لیٹنے سے پیٹ بھی پھول جاتا ہے، حالانکہ آپ دبلے پتلے ہوں۔ اگر الٹے لیٹے ہیں تو آپ کا پیٹ پھول جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم الٹا نہیں لیٹتے تو ہم کو نیند نہیں آتی، ہماری الٹا لیٹنے کی عادت ہو گئی ہے۔ ان کو اس تحقیق کے بعد
ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کس قدر فوائد سے بھرپور ہے۔ باوضو سونا، بغیر منڈیر والی چھت پر سونا۔ باوضو سونا اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار ذی وقار دو عالم کے مختار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم بستر پر جانے کا ارادہ کرو تو وضو کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اور پھر سیدھے پہلو پر لیٹو۔ ریفرنس بخاری اور مسلم۔ جدید سائنسی تحقیق۔ نیند اصل میں آرام کا وقت ہے۔ آرام و سکون کے لیے وضو بہت ضروری ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ وضو اعضاء کو تعدیل میں لاتا ہے۔ وضو سے خرابی اور بے سکونی کا معقول علاج ہے۔ وضو ڈپریشن کا فوری علاج ہے۔ اس سکون کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وضو کر کے سویا جائے۔ وضو کر کے اگر پانی صاف ہو، ذکر اللہ کر کے سویا جائے تو سکون اور چین کی نیند آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کیا معلوم کہ ہماری زندگی کی آخری رات ہو، مگر افسوس کہ ہمیں فلمیں ڈرامے دیکھ کر الٹے سو جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو فلمیں اور بیہودہ ڈانس دیکھتے سو جاتے ہیں۔ ٹی وی اور وی سی آر بند کرنا بھی انہیں یاد نہیں رہتا، پھر کہتے ہیں کہ بیماریاں آتی ہیں۔ سکون ہمارے گھر سے چلا گیا ہے۔ یاد رکھیے، سکون صرف اور صرف تعلیمات سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ بغیر منڈیر والی چھت پر سونا اور جدید سائنسی تحقیق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بغیر منڈیر والی چھت پر سونے کی ممانعت فرمائی۔ جدید تحقیق۔ اول تو رات کو آدمی پیشاب وغیرہ کے لیے اٹھے اور اندھیرے میں پتہ نہ چلے تو وہ چھت سے گر کر جاں بحق ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ بعض افراد کو سونے میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، لہٰذا اگر وہ بغیر منڈیر والی چھت پر نیند میں چلا تو پھر جان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ بعض افراد کی نیند بہت گہری ہوتی ہے اور وہ لیٹے لیٹے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ اگر ایسے افراد کے لیے بھی بغیر منڈیر والی چھت پر سونا خطرے سے خالی نہیں، اس لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ امامے کی سنت۔ روسی ماہر کا امامے اور ٹوپی کے متعلق بیان۔ مشہور شاعر اکبر علی آبادی کی کہاوت، داڑھی منڈوانے کے نقصانات۔